بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام الرب کے بارے میں۔ الرب، سب سے پہلے آئیے لغت کے اعتبار سے معنی دیکھتے ہیں۔ رب کہتے ہیں اصلاح کرنے والے کو۔ ربوبیہ مصدر ہے مالک کے معنی میں۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے ھذا رب الدار، یعنی یہ گھر کا مالک ہے۔ اور انسان کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے کبھی بھی الرب نہیں کہا جاتا، یعنی معرفہ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اضافت کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ گھر کا مالک، رب الدار، رب الفرس وغیرہ۔ الرب کہہ کر انسان کو کبھی بولا نہیں جاتا، بلکہ الرب بغیر اضافت کے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جوہری کہتے ہیں اسی سے ربانی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے والا۔ اللہ نے کہا کونوا ربانیین۔ ربا ایک معنی اس کا بڑا بننا، سردار بننا، یہ بھی آتا ہے۔ ربن یعنی بڑے کے معنی میں، سردار کے معنی میں۔ ابن الانباری کہتے ہیں رب اس کے 3 قسمیں ہیں۔ رب کے معنی مالک بھی ہو سکتے ہیں، رب کے معنی سردار کے بھی ہو سکتے ہیں، اور رب کے معنی مصلح کے بھی ہو سکتے ہیں۔ راغب کہتے ہیں کہ رب اصل میں تربیہ سے ہے، یعنی پالنا، سٹیپ بائی سٹیپ کسی کو بڑا کرنا، بڑا بنانا، تربیت کرنا، یہ معنی میں۔ تو لغت کے اعتبار سے جب ہم نے معلوم کیا تو آئیے معلوم کرتے ہیں قرآن مجید میں یہ کتنی جگہ وارد ہے۔ تو قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید میں بہت سی جگہ الرب استعمال ہوا ہے۔ تقریباً 150 پر ایک جگہ الرب قرآن مجید میں وارد ہے۔ اللہ نے کہا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اور جگہ کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ایک اور جگہ کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ایک اور جگہ کہا قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اس طرح بہت سی آیتیں ہیں جہاں قرآن مجید میں رب وارد ہے۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں اللہ کے حق میں رب کا معنی کیا ہوگا۔ اللہ کے حق میں رب کا معنی کیا ہوگا؟ تو امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رب کا معنی یہ ہے جو تصرف کرتا ہو اور جو سردار ہو، اس کی طرح کوئی نہ ہو، یعنی وہ جس طرح سردار ہے اس طرح کوئی سردار نہ بن سکتا ہو۔ وہ اصلاح کرنے والا ہو بندوں کے معاملے میں، مخلوق کے معاملے میں۔ وہ مالک ہو جس کے لیے ہی صرف اور صرف خلق اور امر اسی کے لیے ہو، اس کو رب کہتے ہیں۔ ابن الاثیر کہتے ہیں رب لغت کے اعتبار سے مالک کو، سردار کو، تدبیر کرنے والے کو، مربی کو، درست کرنے والے کو،
اور انعام کرنے والے کو کہتے ہیں رب، یعنی رب میں یہ سب معنی شامل ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اضافت کے بغیر استعمال ہوتا ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے یعنی انسانوں کے لیے اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں رب یعنی مالک، تصرف کرنے والا۔ لغت کے اعتبار سے سردار کو بھی مالک کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، جو اصلاح کے لیے تصرف کرتا ہے۔ اور یہ سب معنی اللہ کے حق میں صحیح ہیں، اور بغیر اضافت کے انسانوں کے لیے استعمال کیا نہیں جا سکتا، بلکہ صرف اللہ کے لیے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اضافت کے ساتھ انسانوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، رب الدار جیسے کہتے ہیں۔ عبد الرحمن السعدی فرماتے ہیں رب یعنی مربی، تمام بندوں کا مربی، تدبیر کرنے والا، نعمتوں کو عطا کرنے والا۔ اور جو خاص بندے ہیں ان کے دلوں کی اصلاح کرنے والا، ان کے روحوں کو پاک کرنے والا، ان کے اخلاق کو اچھا کرنے والا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دعا میں رب کا زیادہ نام استعمال کرتے ہیں۔ رب، آپ دعاؤں کو دیکھیں تو ربنا، ربی، یہ زیادہ استعمال ہوا ہے۔ تو ہم نے معلوم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں رب کا معنی کیا ہوگا۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں، جب ہم نے معلوم کیا کہ رب کا معنی اللہ کے حق میں مالک کے ہیں، سردار کے ہیں، مدبر کے ہیں، مربی کے ہیں، تو ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ تو سب سے پہلا جو فائدہ حاصل ہوگا وہ یہ ہے، ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ وہی رب الارباب ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی رب الارباب ہے، معبود ہے، تمام عبادت کرنے والوں کا معبود ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی رب بنتے ہیں یا رب ہیں تو وہ رزق دینے والے نہیں ہیں، وہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ہر مخلوق مملوک ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کیا ہوا ہے، ہر مخلوق اللہ تعالی اس کو عطا کیا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ایسا ہے کہ ہر چیز کی ملکیت رکھتا ہے۔ انسان میں سے کوئی رب ہے تو ایک چیز کی ملکیت رکھ سکتا ہے، دوسری چیز کی ملکیت نہیں رکھ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے میں اور انسان کے رب ہونے میں فرق ہے۔ فرعون نے کہا فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بلند رب ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انجام یہ کیا کہ فأخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہو سکتا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ رب تربیت سے مشتق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مربی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مصلح ہے، اصلاح کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ درست کرنے والا ہے، اور ہر چیز کو برابر رکھنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دنیا اور آخرت میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ رہنے والا ہے،
ہر چیز جو بھی دنیا میں ہے اس کی مخلوق ہے، اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں سب اللہ کے بندے ہیں اور وہ تمام کا رب ہے۔ لوگ اگر کوئی معاملے میں پریشان ہو، کسی کی اصلاح چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہی سے اصلاح ممکن ہے۔ اسی سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، یعنی بیوی کے بچے جو شوہر کے گھر میں تربیت پاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ربیبہ کہا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، یہ قول کے مطابق یہ رب تربیت سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہوگا معنی؟ اللہ تعالیٰ مربی ہے، مدبر ہے، مصلح ہے، درست کرنے والا ہے، اور یہ صفت فعل ہوگا۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، مالک ہے، سردار ہے، تو یہ صفت ذات ہے۔ حلیمی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے، بندوں کا خیال کرتا ہے، ان کے احوال کو دیکھتا ہے، ان کے احوال کا خیال کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹھ سے نطفہ جو نکلتا ہے اس نطفے سے خون کا لوتھڑا بناتا ہے، خون کے لوتھڑے کو گوشت میں تبدیل کرتا ہے، اس میں ہڈیاں رکھتا ہے اور پھر اس پر گوشت چڑھاتا ہے، پھر بدن میں اللہ تبارک و تعالیٰ روح کو ڈالتا ہے اور ایک کمزور انسان کمزوری کی حالت میں ضعیف پیدا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پالتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک قوی نوجوان ہو جاتا ہے۔ پھر جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپے کے بعد انسان ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے اس معنی میں۔ دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو رب نہیں بنانا چاہیے، صرف اللہ ہمارا رب ہے، اس بات سے ہم راضی ہو جائیں، اور یہ اچھے ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ، کہ وہ آدمی ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اس بات سے راضی ہو گیا کہ اس کا رب اللہ ہے، اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اس آدمی کا ایمان صحیح ہو گیا، ظاہری لحاظ سے بھی باطنی لحاظ سے بھی، کیونکہ وہ راضی ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے پر، اسلام کو دین ماننے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر۔ تو یہ تین چیزیں، ان تین چیزوں میں راضی ہو جانا اس کی معرفت کی دلیل ہے، اس کے جاننے والے ہونے کی دلیل ہے، اور اس کا دل خوش ہے اس بات سے، اس بات کی دلیل ہے، وہ راضی ہے اس بات سے، مطلب اس کا دل خوش ہے اس بات سے۔ اور جیسے ہی انسان دل سے راضی ہو جاتا ہے، اس کا دل کسی چیز میں مطمئن رہتا ہے، تو پھر وہ چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی احکام عطا کیا ہے، جب یہ راضی ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے پر، اسلام کو دین ماننے پر، تو وہ ہر قسم کے عبادات، ہر قسم کے معاملات میں شریعت کی پابندی کرے گا، اس کو مشکل نظر نہیں آئے گا، اس کو ایسا نہیں لگے گا کہ میں مشکل سے عمل کر رہا ہوں، یہ میرے لیے مشکل کام ہے، بلکہ وہ آسانی کے ساتھ عمل کر لے گا، کیونکہ وہ راضی ہو چکا ہے، اس کا دل مطمئن ہے۔
تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو رب ہے تو ہر آدمی رب ہونے کی حیثیت سے تمام لوگ متفق ہیں. رب ہونے کی حیثیت سے تمام لوگ متفق ہیں، سب مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی رب ہے، اور کوئی بھی اس کی ربوبیت سے خارج نہیں ہے. جو بھی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اس کا بندہ ہے، اس کے غلبے کے نیچے ہے. تو رب ہونے کے اعتبار سے سب متفق ہیں، لیکن الہ ماننے کے اعتبار سے لوگ مختلف ہو گئے ہیں. بعض اللہ کو الہ مانتے ہیں، بعض دوسری چیزوں کو الہ مانتے ہیں. جو بھی اللہ کو الہ مانتے ہیں وہ خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دیا ہے، ان کو توفیق دیا ہے، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رب ہے، وہی ایک معبود ہے، اسی پر توکل کرتے ہیں، اسی سے حاجت طلب کرتے ہیں، اسی سے امید رکھتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں، اسی سے محبت کرتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں، اسی کے لیے خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. تو یہ خوش نصیب لوگ ہیں، ایسے لوگ جو اس طرح کرتے ہیں. اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں وہ مشرکین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا. تو دین اور شریعت، امر نہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ الہ ہونے کی حیثیت سے حکم دیا ہے. جو بھی باتیں ہیں، شریعت کی باتیں، دین کی باتیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ الوہیت کے لحاظ سے ہمیں عطا کیا ہے. ربوبیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے، تدبیر کرتا ہے، یہ تمام چیزیں. اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ مان لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرتا ہے، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے، اس کو عذاب سے دوچار کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب کے ساتھ کئی مرتبہ الرحمن کہا. کئی جگہ یہ وارد ہے، رب کے ساتھ الرحمن وارد ہے، جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ رحمت کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کیا ہے، اسی لیے رسولوں کو بھیجا ہے، کتابوں کو نازل کیا ہے، ان کے ذریعے سے ہدایت دیا ہے، اور انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے کا سبب بھی بنایا ہے. اور انسان رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ہر قسم کے چیزیں بھی فراہم کیا ہے. رحمت کے اشیاء بھی، تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے رب ہونے کی حیثیت سے. تو اس کی ربوبیت اور اس کی رحمت ہر بندے پر ہے، ہر انسان پر ہے. اس کی ربوبیت اور اس کی رحمت ہر بندے پر ہے. معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ربوبیت کے لحاظ سے ہر ایک کا رب ہے، البتہ لوگ الہ ماننے میں اس کو نہیں مانتے ہیں، وہ غلطی کرتے ہیں لوگ. چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے، قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب ہے، اور رب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، ہماری تربیت کر رہا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، جو بھی ہمیں چاہیے وہ سب عطا کر رہا ہے، جو بھی ہمیں ضرورت ہے وہ دے رہا ہے، تو ہم بھی تربیت ویسے ہی کریں. جو ہماری تربیت کے نیچے ہیں ان کو ہم اسی طرح دیکھیں جس طرح اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے.
ہر چیز فراہم کرنا، ہر چیز عطا کرنا، ہر چیز دینا، اسی طرح ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح دوسروں کا ہم خیال رکھیں۔ مماثل کی بات نہیں ہے، تمثیل کی بات نہیں، لیکن جو زیر تربیت ہیں ان کی ہم ہر طرح سے ضرورت کو پورا کریں، ان کا خیال رکھیں ہر اعتبار سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ربانی وہی ہے جو لوگوں کو چھوٹی باتیں پہلے سکھائے بڑی باتوں کو سکھانے سے پہلے۔ ربانی یعنی جو لوگوں کو ضرورت ہے اس کو سکھائے، جیسے جیسے ان کو ضرورت پڑتی جاتی ہے ایک ایک چیز بتاتا جائے۔ پانچویں بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جب بھی دعا کیے ہیں رب کو استعمال کیے ہیں، یہ لفظ رب جو ہے اس کو استعمال کیے ہیں، جیسا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام دعا کیے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو یہ دیکھیے ربنا کا استعمال کیے ہیں۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام دعا کیے تھے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، تو انہوں نے بھی کہا رب اغفر لی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام دعا کیے تھے، انہوں نے کیا کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کیا، کیا کہا قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کیا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، کیا کہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے رب ہی کے لفظ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے رہے ہیں۔ چھٹویں بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دنیاوی انسان کو جو سردار ہے، غلام ہے، سردار ہے، تو سردار کو رب کہنے سے منع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی رب نہ کہے، لا یقل احدکم اطعم ربک وضیع ربک ولیقل سیدی و مولایا۔ تم میں سے کوئی اپنے مالک کو رب نہ کہے بلکہ مالک کہے، مولا کہے، سردار کہے، اور کوئی بھی اپنے غلام کو عبدی نہ کہے بلکہ کیا کہے فتایا، فتاتی، غلامی، ایسا کہے، کوئی بھی عبد نہ کہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی اپنے سردار کو، اپنے مالک کو رب کہے، اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی یہ کہے کہ تمہارا رب ہے تو یہ منع ہے اسلام میں، اس طرح کہنا منع ہے اسلام میں۔ اور منع کرنے کا سبب یہ ہے کہ اصل رب اللہ تبارک و تعالی ہے، وہی مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں منع کرنے کا سبب یہ ہے کہ انسان مربوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ کو ایک ماننے والا ہے اور شرک کو چھوڑنے والا ہے، تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ جب رب ہے
تو انسان کہے کہ میں رب ہوں. ہاں البتہ چاہے تو انسان اضافت کے ساتھ استعمال کرے، رب الدار کہے، رب الثوب کہے، اضافت کے ساتھ استعمال کرے، گھر کا رب، گھر کا مالک یا کپڑے کا مالک، اس طرح کہے کوئی بات نہیں، لیکن الرب کہنا انسان کے لیے یہ صحیح نہیں ہے. ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رب اضافت کے ساتھ یا غیر اضافت کے ساتھ ہرگز کہنا جائز نہیں ہے، یعنی مطلق جائز نہیں ہے کوئی بھی رب استعمال کرے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس بات پر لکھتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ قرآن میں بھی یہ بات ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی رب کہا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہے، اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کرنا تیرے رب کے پاس، یعنی بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا. تو رب استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. ایک اور جگہ ارجع الی ربک، تو معلوم کیا ہوا کہ انسان جو ہے رب اگر اضافت کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، استعمال کر سکتا ہے، اضافت کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ انسان اس سے بھی بچ کے رہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو اس سے بچ کے رہنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ احوط ہے. ایسے الفاظ کو استعمال نہ کرے.